بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ ایئر آرٹس گروپ. آج ہمارا سیوکس کا پیریڈ ہے اور ہم چیپٹر نمبر 4 اسٹارٹ کریں گے. چیپٹر نمبر 4 جو ہے یہ ریاست کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریاست کا تصور کس طرح سے اس کا آغاز ہوا اور کن تدریجی مراحل سے گزرنے کے بعد ریاست وجود میں آئی. ریاست کی ابتدا کے نظریات ہیں. ابتدائی نظریات باب نمبر 4 میں چیپٹر نمبر 4 میں جو ڈسکس ہوئے ہیں یہ ریاست کے ابتدائی نظریات ہیں کہ اس کی ابتدا کس طرح سے ہوئی. ریاست کی جو ابتدا ہوئی ہے اس کے بارے میں مفکرین میں اختلاف ہے. کسی ایک بات پہ متفق نہیں ہے. چند لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یعنی خدائے واحد نے ریاست کی تشکیل کی اور اس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور دیا کہ وہ ایک ریاست کی تخلیق کرے اور ریاست بنائے. اور بعض مفکرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ انسانوں کی ہی ایجاد ہے اور تاریخی شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں نے ہی شروع کیا. یونانیوں کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا اور اس کو انسانوں نے ہی چلایا ہے اور انسان ہی اس نظریے کے خالق ہیں، ریاست کے خالق ہیں. تو ان دونوں میں اختلاف ہے، لہذا کسی بات کو حتمی نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی بات جو ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہے یا زیادہ حتمی ہے. ہم ان دونوں کا جائزہ لیں گے. کتاب میں دونوں ہی جائزے موجود ہیں. تو وہ نظریہ جو کہ خدائے واحد کی تخلیق پر دلالت کرتا ہے کہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس کو قیاسی نظریہ کہا جاتا ہے، اور جو نظریہ تاریخی ارتقائی دلیل دیتا ہے اسے تاریخی نظریات کہتے ہیں. قیاسی نظریات بھی جو ہیں وہ دو ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تاریخی نظریات ہیں وہ بھی دو ہیں. قیاسی نظریہ جو ہے اس میں سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ ہے نظریہ تخلیق ربانی، یعنی ریاست کی تشکیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا موجد ہے. جب ہم اس نظریے کو دیکھتے ہیں تو اس جو حقائق سامنے آتے ہیں اس میں دوسرا جو ہے وہ نظریہ جبر قوت کا ہے اور تیسرا جو ہے وہ نظریہ معاہدہ عمرانی ہے. تو یہ 3 نظریات ہیں اس میں جو کہ قیاسی نظریہ کہلاتے ہیں. قیاسی نظریے میں 3 نظریات پیش کیے جاتے ہیں جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ نظریہ تخلیق ربانی ہے، اور اس نظریے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریاست کا خالق ہے اور اس نے ہی انسانوں کو یہ شعور دیا کہ وہ ریاست کی تشکیل کریں. اس کو تھیوری آف دا ڈیوائن
اوریجن بھی کہا جاتا ہے۔ نظریہ تخلیق ربانی ریاست کی ابتدا کے بارے میں سب سے قدیم نظریہ ہے۔ اس نظریے کے حامیوں کا یہ خیال ہے کہ ریاست خدا کی تخلیق کرتا ہے، حکمران خدا کا نائب اور نامزد کردہ ہوتا ہے، اگرچہ اس کا انتخاب عوام کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن عقیدہ یہی ہے کہ وہ خدا کا تقرر کردہ ہوتا ہے۔ حکمران عوام کے بجائے خدا کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ یہ اس کے قدیمی تصورات ہیں، یہ یعنی کہ خلافت راشدہ والی یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے بہت پرانے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے نظریات ہیں۔ اس وقت کے یہ تصورات ہیں جو اس وقت سے چلے آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہی تصورات چلتے رہے۔ حکمران کی اطاعت کرنا رعایا کا نہ صرف سیاسی بلکہ مذہبی فریضہ بھی ہے، اور حکمران غلطی سے مبرہ ہے اور کوئی فرد اس پر تنقید نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس نظریے کے نکات ہیں جن کے اوپر یہ نظریہ قائم ہے۔ یہ وہ نکات ہیں جن پر یہ نظریہ قائم ہے۔ اب اس کا ہم تاریخی پس منظر اگر دیکھیں تو جب عیسائیت میں مذہب اور سیاست جدا نہیں تھے، یعنی کلیسا کے پاس ہی اختیار تھا حکمرانی کا اور ریاست کے مختلف شعبہ جات کو چلانے کا، تو اس نظریے کے تائید کے واضح اشارے ملتے ہیں۔ یہودیوں کی مذہبی کتاب توریت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو مقرر کرتا ہے اور اس کو وہی ان کو مارتا ہے، یہ بات درج ہے اس میں توریت میں۔ حکمران کی اطاعت کرنا مذہبی فریضہ ہے اور حکمران صرف خدا کے سامنے جواب دے۔ توریت میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہ ہونے کا ذکر آیا ہے، اور یہ دونوں حضرات جو ہے، یہ دونوں ہستیاں پیغمبر بھی تھے، پیغمبران کرام اور اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے، اور یہ دونوں حکمرانی کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ اسی طرح سے ہندوؤں کی کتابوں میں بھی اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے۔ عیسائیوں کی مذہبی کتاب انجیل میں بھی تحریر ہے کہ ہر روح ایک بڑی طاقت کے تابع ہے، خدا کے سوا کوئی بھی اختیارات اور طاقت کا مالک نہیں، اس لیے حکمرانوں کو اختیارات بھی خدا ہی تفویض کرتا ہے، اور جو کوئی حکمرانوں کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے وہ دراصل خدا کا نافرمان ہے۔ ایسے نافرمانوں کی تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں میں یہ تصورات پائے جاتے ہیں۔ تاریخی طور پر چین، جاپان اور ہندوستان میں بھی اس نظریے کا بڑا زور رہا ہے۔ چین کے بادشاہ کو فرزند فلک اور جاپان کے بادشاہ کو سورج کا بیٹا تصور کیا جاتا تھا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپ میں یہ نظریہ جو ہے الوہیت کا، بادشاہوں کے ربانی حقوق کا نظریہ کہلایا۔ تو یہ اس نظریے کا پس منظر اور اس کے چند نکات تھے اہم جن کے اوپر یہ نظریے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آپ نے اس کو تنقیدی جائزے میں پیش کرنا ہوگا کہ اس کے اوپر آپ ایک دائرانہ نظر ڈالیں گے، اس لحاظ سے آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ نظریہ تخلیق ربانی کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ اس میں چند خوبیاں ہیں جو کہ یہ ہیں کہ اس نظریے کی اہم خوبیوں میں نمبر 1، اس نظریے نے عوام کو حکمران کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دیا تھا، اور عوام حکمران کی اطاعت کو مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کی پابندی کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوا کہ ریاست میں نظم و ضبط اور امن و امان کو فروغ حاصل ہوا اور لوگ ایک دوسرے کے محافظ بن گئے، دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس نظریے کی بدولت مذہبی بنیادوں پر لوگوں میں قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ حاصل ہوا، اور تیسرا یہ کہ اسی نظریے کی بدولت ملک میں ایک مستحکم حکومت قائم ہوئی اور عوام ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ اور اس نظریے میں خدا خوفی کا عنصر نمایاں ہے، لہذا ایمانداری کے ساتھ بادشاہ ریاست کے لیے کام کر رہا تھا اور ریاست جو ہے وہ بادشاہ کی اطاعت گزار تھی۔
لیکن پھر یہ نظریہ کیوں ناکام ہوا اور اس کا زوال ہوا، اس کی وجوہات بھی اس میں دی گئی ہیں آپ کی کتاب میں۔ گل کرائسٹ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ نظریہ ربانی جو تھا، تخلیق ربانی کا نظریہ ریاست کے بارے میں، اس کے اسباب جو ہیں، زوال کے اسباب میں نمبر ایک یہ ہے کہ نظریہ معاہدہ عمرانی جو ہے اسے عروج حاصل ہوا، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ چرچ اور ریاست کی تفریق پیدا کی گئی، یا مذہبی اور سیاسی زندگی میں خط امتیاز کھینچ دیا گیا، یعنی کہ عیسائیت میں مذہب کو علیحدہ کر دیا گیا اور سیاست کو علیحدہ کر دیا گیا، کیونکہ ان کے جو پوپ وغیرہ تھے انہیں ریاست کی حکمرانی سے زیادہ چرچ کی حکمرانی میں دلچسپی تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو حکومت تھی وہ کسی تنقید سے یا پاک رہے، یہ جمہوریت کے مزاج کے خلاف تھی۔ بات یہ کہ اس کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، تو جمہوری مزاج پیدا ہوا لوگوں میں، تو اس وجہ سے اس نظریے کی ناکامی ہوئی۔ نظریہ تخلیق ربانی پر جو تنقید اور اعتراضات ہیں وہ بھی ہیڈنگ وائز یہاں پر درج کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ لوگ کہتے ہیں، مغربی مفکرین کا کہنا ہے کہ غیر منطقی نظریہ ہے یہ، اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ریاست خدا کی تخلیق کردہ ہے۔ اس نظریے کے حامی عقلی دلائل کے بجائے مذہبی عقائد کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ جو دلیل کا یہ طریقہ ہے یہ انٹرنیشنل گلوبل نہیں ہے کہ آپ دلیل سے بات نہ کریں بلکہ عقیدے کو بیچ میں لے کر آئیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جمہوریت کے خلاف ہے، یعنی یہ نظریہ جو ہے وہ عوامی رائے کو بالکل نوٹس نہیں کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ حکمران ظالم ہو گئے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مہربان اور رحم کرنے والے کی حیثیت سے اللہ کو قبول کرنے والے حکمران بھی جب ان کو اختیارات ملے، پاورز ملے، تو انہوں نے غریبوں پر ظلم کرنے اور اپنی مرضی چلانے پر فوقیت دی اس کو، اس بات کو کہ اپنی پسند ناپسند کو انہوں نے کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہی کام جو ہے وہ نسل در نسل چلنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک اس میں اعتراض کا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ موروثی بادشاہت قائم ہو گئی، اس کی وجہ سے کہ بادشاہ مر جاتا تھا تو اس کا بیٹا، اور پھر بیٹے کا بیٹا، اس طرح سے یہ بادشاہت جو ہے وہ ایک ہی خاندان کی ملکیت بن کے رہ گئی۔ دوسرا یہ کہ یہ جو نظریہ تخلیق ربانی ہے اس میں جو ہے لوگوں کی مرضی شریک نہیں ہوتی، اور خراب اور بدخو بادشاہ کو بھی برداشت کیا جاتا ہے، یعنی عوام مجبور ہے کہ وہ ہر قسم کے بادشاہ کو قبول کرے، برداشت کرے اور اس کی بات کو مانے، کیونکہ وہ اسے خدا کا نمائندہ تصور کر رہے ہیں، مذہبی فریضہ تصور کر رہے ہیں۔ چھٹی وجہ یہ تھی کہ چرچ اور حکومت کے مابین اختیارات کی جنگ ہوئی، جس کی وجہ سے بادشاہ اور ریاست کا بادشاہ اور چرچ یہ دونوں الگ الگ ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ یہ بھی اس کی ناکامی کا سبب بنا اور اس پر تنقید ہے۔ اور پھر اسلامی تعلیمات جب آئیں سامنے تو پھر عیسائیت کی تعلیمات میں جو انہوں نے تحریف کر لی تھی، بہت ساری چیزوں کو رد و بدل کر دیا تھا، اس وجہ سے بھی عیسائیت والی بادشاہت اور ان کا جو چرچ کی حکمرانی تھی وہ اسے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود کہ انجیل میں جو حکم ہے کہ جو قیصر کا حق ہے وہ اس کو دو اور جو خدا کا حق ہے وہ اس کو دو، لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کیا۔ 8ویں نمبر پہ یہ بات ہے کہ یہ جو نظریہ تخلیق ربانی ہے یہ لادین لوگوں کے لیے تو بالکل بے معنی ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، دہریوں کے لیے اور جو لوگ مادہ پرست ہیں، خدا پہ یقین ہی نہیں رکھتے، تو وہ تو اس بات کو بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو
تو طلبہ یہ تھا نظریہ تخلیق ربانی ریاست کے بارے میں، اور اس کا پورا جائزہ ہم نے لیا، تخلیق کی اس کی خوبیاں، خامیاں، اس کی ناکامی کے اسباب، یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی اس میں۔ دوسرا نظریہ جو ہے وہ نظریہ جبر و قوت ہے۔ نظریہ جبر و قوت جو ہے وہ دراصل قوت کی پیداوار ریاست کو مانتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے جس کے پاس قوت ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا گروہ انسانوں کا جس کے ساتھ زیادہ طاقتور لوگ جمع ہو جائیں، زیادہ مالدار لوگ جمع ہو جائیں، اور وہ سارے لوگوں کو وہ نیچا دکھا دیں، سرنگوں کر دیں۔ تو وہ جو ہے وہ جبر و قوت کے طریقے سے تھیوری آف دا فورس ہے، یہ فورس امپاورمنٹ۔ اس کے جو محاورہ اس کے اوپر جو آتا ہے وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے یہ۔ اور اس نظریے کے پیچھے جو اصول کار فرما ہے وہ قانون فطرت ہے، یعنی طاقتور جو ہے وہ کمزوروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اور جینکس، ایڈورڈ جینکس جو ہے یہ ایک ماہر عمرانیات ہے، اس کا کہنا ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ ثابت کرنے میں ذرا بھی دشواری نہیں کہ زمانہ جدید کی تمام سیاسی تنظیمیں کامیاب جنگ و جدل کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی ہیں۔ آج بھی اندرونی امن و امان قائم رکھنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، بیرونی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت کا استعمال ناگزیر ہوتا ہے۔ لہذا نظریہ جبر و قوت جو ہے وہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ ڈاکٹر لیکاک اس نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ریاست انسان کی جارحانہ کارروائیوں کا نتیجہ ہے، یعنی جنگجو لوگ جو ہے وہی ریاست بنا بھی سکتے ہیں، قائم بھی رکھ سکتے ہیں، اور اسے چلا بھی سکتے ہیں۔ اس کی تاریخی حیثیت بھی ہے، اس میں جو ہے تاریخ کا مطالعہ کریں تو بعض مثالیں اس نظریے کے ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ مثلا انگلینڈ میں 9ویں صدی عیسوی میں مختلف قبائل نے متحد ہو کر دوسرے قبائل کو شکست دے کر ایک بڑی سلطنت قائم کر لی تھی۔ اس طرح اسکینڈینیویا میں 9ویں صدی عیسوی میں عرصہ دراز تک جنگ ہوتی رہی، اور نتیجتاً 3 تاریخی ریاستیں ناروے، سویڈن اور ڈنمارک وجود میں آئیں۔ یہی حال اسکاٹ لینڈ، ویلز اور آئرلینڈ کا ہوا۔ یہ سب ریاستیں ایسی جنگوں کا نتیجہ ہیں جن میں طاقتور قبائل نے کمزور قبائل کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر شکست دے دی اور اپنی ریاستیں قائم کر لیں۔ اس سلسلے میں چنگیز خان کی مثال دی جا سکتی ہے، جس نے منگول قبائل کو منظم کر کے ایک عظیم و وسیع ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نظریے کے بڑے ہم نواؤں میں گریگری اور ڈیوڈ ہیومز اور جینک شامل ہیں۔ اچھا، اس کی چند خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ قوت کی اہمیت ہے، ہر دور میں قوت اور طاقت کی اہمیت رہی ہے، اور اس کے بغیر کام ہونا مشکل، اور جس کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے اس کے جائز اور ناجائز سارے ہی کام بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں، یہ تو سب کے علم میں ہے۔ داخلی امن و امان، یعنی کہ ملک ریاست کے اندر اگر امن و امان قائم کرنا ہے تو بھی قوت کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے اور مجرموں کو سزا دی جاتی ہے، اور بیرونی دفاع بھی قائم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بین الاقوامی وقار کی علامت ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جو نظریہ ہے اس کی حامی ریاست بین الاقوامی طور پر وقار کی علامت ہوتی ہے۔ آج بھی طاقت قوموں کے وقار کی علامت ہے۔ آج بھی دنیا میں طاقتور ریاستیں کمزور ریاستوں کو ہڑپ کر جاتی ہیں یا انہیں اپنا غلام بنا لیتی ہیں، اور ریاست کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ طاقتور ہو، پاورفل ہونی چاہیے اسٹیٹ۔ نظریہ جبر و قوت پر کچھ تنقید ہیں۔ یہ نظریہ جھوٹ اور سچ کا عجیب و غریب امتزاج ہے۔ بہت سارے مفکرین اس کی صداقت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نظریے کے مخالفین بڑی شدت سے اسے مسترد کرتے ہیں اور حسب ذیل دلائل دیتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ غیر اخلاقی ہے۔ اس نظریے کی بنیاد جس کی لاٹھی اور اس کی بھینس پر
اخلاقی لحاظ سے یہ نظریہ کمزور ہے۔ اگر اس نظریے کو صحیح مان لیا جائے تو لاچار اور کمزور افراد معاشرے میں باعزت مقام حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دوسری تنقید یہ ہے کہ طاقت جو ہے وہ ایک عنصر ہے، صرف ایک ایلیمنٹ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ طاقت نے ایک عنصر کے طور پر ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ صرف طاقت ہی ریاست کو جنم دے سکتی ہے۔ طاقت کے علاوہ مذہب، قرابت داری اور سیاسی شعور، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ ٹی ایچ گرین ایک مفکر ہے، وہ لکھتا ہے کہ قوت نہیں بلکہ ارادہ ریاست کی بنیاد ہے۔ ارادہ کرنا جو ہے وہ ریاست کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انسانی آزادی کا مخالف ہے یہ نظریہ۔ یہ نظریہ انسانی آزادی کا یکسر مخالف ہے اور ڈکٹیٹرشپ کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نظریہ آزادی، مساوات اور حقوق کا مخالف ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس میں۔ اس کی ریاست غیر دیرپا یعنی کنسسٹنٹ نہیں ہوتی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ریاست محض قوت کی بنا پر قائم کی گئی ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہی۔ اس قسم کی ریاستیں ریت پر بنائے گئے محل کی طرح ہوتی ہیں، اور ہر بات پر قوت استعمال کرنے والی ریاست اپنی قبر خود کھود لیتی ہے۔ قوت کا سرچشمہ عوام کو قرار دیا جاتا ہے۔ عوامی قوت کے سامنے بڑے بڑے طاقتور جابر حکمرانوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں۔ خونی انقلاب کا خطرہ ہوتا ہے اس میں۔ معاشرے پر ایک جمود ساکت ہو جاتا ہے، یعنی معاشرہ جو ہے نا اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، مفکرین پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ لہذا لوگ جس قسم کے بنتے ہیں اس طرح کی ریاست میں، وہ چاپلوسی، خوشامدی، جھوٹے، مکار، فریبی اور دغاباز قسم کے لوگ پروان چڑھتے ہیں۔ شخصیت کی نشو و نما نیگیٹو سینسز پر چلی جاتی ہے۔ تو یہ اس پر تنقید ہے کہ اس نظریے کے حامی جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے ہو جائیں گے پھر، اور یہ جبر و قوت کا نظریہ جو ہے وہ اسی وجہ سے ناکام ہوا ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری جگہوں پر کار فرما نظر آتا ہے اور بہت کامیابی سے چل رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ 4 ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، جو ہمارے اگلے لیسن میں ہم اس کو دیں گے لیکچر آپ کو، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ 4 ٹاپکس تاریخی نظریات کو بھی ہم اس میں کور کر لیں، اور یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جو تینوں ذیلی نظریات ہیں انہیں بھی اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مکمل کر لیں گے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں اور اسٹڈیز کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اس کے دوسرے لیکچر پہ آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔